لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حمدگیری کرو کہ تو کیا بول رہے ہیں رو رہی ہو. ارے تم بات کو جب سے دیکھ رہا ہوں ایسا گھما دے رہے یارو. ابھی بولے تم صحابہ کرام کی جو ہے سو تفسیر پیش ہے تو اس کے ائمہ اربعہ ہے تو وہ کوسی تفسیر میں ہے ذرا لگاؤ بول کے بولے تو بات کو گھما دے رہے ہیں تم. ابھی جھوٹ بول دیے تمہاری 42 سیکنڈ کی وائس میں کیا بولے تم. دیکھو سنو کئی کو اتنی جھوٹ بولتے تم وہاں سمجھ میں نہیں آتا. جب تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی اولی الامر منکم میں صحابی رسول کیا بولتے ہیں کہ یہ اہل فقہ والے اور اہل علم والے ہیں. عبداللہ جابر بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو تابعین ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ اس سے فقہا اور علماء مراد ہیں. تو یہ بولو ائمہ اربعہ عالم و فقی نہیں ہے کیا؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، ان کو تم عالم و فقی نہیں مانتے تو اس میں ہو گئے نا وہ ہیں بیوقوف. اور وہ بتا دیا کہ جھوٹ بولتا تو انہیں بولا ہاں تو یہ کیا چمچہ گیری نہیں ہے؟ بات کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کوئی آدمی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا ہے تو ہم کہیں گے ہاں سب یہ سب کے لیے، اس میں خلفائے راشدین بھی شامل ہو گئے اور سارے اور صحابہ بھی شامل ہو گئے. تو کوئی شیعہ کہے بھائی کہاں خلفائے راشدین کا لکھا ہے؟ اس میں شیعہ کہے کہ اس میں کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے؟ بتا دو. کہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے؟ بتا دو. تو ہم اس سے کہیں گے کہ سارے صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم آیا ہے، الگ الگ نام لے کے نہیں آیا ہے بلکہ اسی میں سب داخل ہے. اسی طرح اولی الامر میں سارے فقیہ اور سارے علماء داخل ہیں. بیوقوف. تو ائمہ اربعہ اگر فقیہ اور عالم نہیں مانتے تو تم بتا دو، اگر مانتے ہو تو پھر اس میں داخل ماننا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ چمچا گیری کس کو بولتے؟ سنیں چمچا گیری کس کو بولتے معلوم؟ غلط بات کو بھی صحیح بولنا اس کو چمچا گیری بولتے ہیں. ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کے خلاف نہیں. اور اتنی لمبی آڈیو کئی کو کر رہے تم بڑے. اپنی وائس کو 1 منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرو، سمجھے؟ اور ائمہ اربعہ ہے تو پھر تم ایک کو کئی کو فالو کر رہے. اچھا کون سے ائمہ اربعہ کی بات مان رہے ہیں آپ؟ کسی ایک مسئلے میں بتاؤ میرے کو کہ آپ بتاؤ میں چاروں کی بات کو مان رہا ہوں. بلکہ عقیدے میں بھی نہیں مان رہے ہیں، عمل میں بھی نہیں مان رہے ہیں. اگر عمل میں مان رہے ہیں تو عقیدے میں چھوڑ دے رہے ہیں ان کو. ہاں آپ خود ٹکے ہوئے نہیں ہیں، جو امام کو آپ لے کے آ کے اس میں فٹ کر رہے ہیں تو اسپیسیفائی غلطی تو آپ کر رہے ہیں. ہم تو سارے علماء کو، ساری فقہ کو، ہر چیز کو مانتے ہیں تب تک کہ ان کی بات کتاب و سنت سے میل کھا لے، نبی اور صحابہ سے میل کھا لے نا. مگر آپ ٹکرانے دو، مت ٹکرانے دو. فقہ ہم اس کو مانتے ہیں. یہ آپ ون سائڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ چمچہ گیری کر رہے ہیں بول کے بول سکتے ہیں. بھائی تم بغیر سوچے سمجھے تو ہاں کر دیا، وہ چمچہ گیری تو ہوا نا، سمجھے نہیں بات کو. اور تم تو بولتے ہو کہ قرآن و حدیث مانتے ہیں، تو میں نے قرآن بھی پڑھا ہے اور صحابی رسول کی تفسیر بھی بیان کی. تو تم کہاں مانتے ہو؟ قرآن و حدیث کدھر مانے تم نہیں مانے. ابھی اور بھی میں قرآن پڑھوں تو بھاگو گے، بولو گے آئیں بائیں کرو گے کسی مسئلے پہ، ادھر ادھر بھاگو گے کہ بھائی یہ مطلب ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تم نہیں مانو گے قرآن و حدیث. چمچہ گیری تو آپ کر رہے جناب ایک امام صاحب کی. ہاں اس کو چمچہ گیری بولتے. انہوں جو بات بولے کہ آپ نے کہا کہ صحابی رسول بولے اس سے فقہ والے مراد ہے، یعنی کہ امام مراد ہے. آپ نے کہا نا تو وہ انہوں نے سوال کیا کہ بھائی کوسی آپ یہ تفسیر پڑھے ذرا، وہ تفسیر کا حوالہ تو پھر سے لگا دو. تو آپ وہ لگانے کے بجائے گھما دیے بات کو. تو میں بولا ہاں صحیح بات ہے، گھما دیے بات کو آپ بول کے بولا. ارے بھائی آئیں بائیں تو آپ کر دے رہے ہیں بیچ. چمچہ گیری آپ کر رہے ہیں، میرے کو بولے چمچہ گیری بول کے. اب آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ چمچہ گیری کر رہے ہیں ایک کی. باقی کو ان کو چھوڑ دیے نا آپ. ایک مسئلے میں بولو کہ میں پوروں کی بات مان رہا ہوں. کوئی ایک مسئلے میں بتا دو آپ، ہاں میں یہ مسئلے میں پوروں کی بات کو مان رہا ہوں. کون سے مسئلے میں مان رہے ہیں آپ؟ عقیدے میں بھی نہیں مان رہے بول رہے، عمل میں بھی نہیں مانتے بول رہے. اور ایک کچھ فٹ کر دے رہے لا لے کے نا.
سب کی بات کو مان لو. جب آپ وہاں پر لے رہے مراد اہل علم، تو اہل علم میں امام ابو حنیفہ ملے آپ کو، باقی کے اور کوئی بھی نہیں ہے ان سے بڑے بھی. یہ آپ کی غلطی ہے نا، پھر یہ آپ کی لا علمی ہے. اور کوئی میں تمہارا پابند بھائی یہ بتاؤ، میں تو کہتا ہوں تم بخاری شریف ہی نہیں مانتے. اگر اس طرح کا ماننا ہوا ائمہ اربعہ کی باتوں میں کہ بھائی ان کی ہر چیز فالو کرو، تو بھائی تم تو ہر ایک بخاری شریف کی ہر بات نہیں مانتے ہیں. تو اس کا مطلب تم حدیث رسول کو نہیں مانتے. بتاؤ تم بخاری کی ساری حدیثوں پر عمل ہے تمہارا، یا قرآن کی ساری آیتوں پر عمل ہے تمہارا؟ یہ بتا دو اگر ماننا اسی کو کہتے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا نئے نئے مجتہد آئے. ارے کون کیا مانتے کیا نہیں مانتے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی. آپ لوگوں کو کتنی چڑ ہے بخاری سے یہ پتہ ہے، تو آپ بیچ میں امام بخاری کو مت لاؤ. آپ بولو کہ یہ اس آیت میں امام ابو حنیفہ ہی مراد ہے، بلکہ یہ کون بولے؟ آپ جو بول رہے ہیں نا وہ کون بولے میرے کو وہ بولو. اب کوئی میں تمہارا پابند نہیں ہوں کہ تم بولو کہ میں اتنا آئیڈیو ڈالوں اتنا نہیں ڈالوں. ہیں تم مجھ سے اپنی تقلید کرانا چاہتے ہو اور اسی تقلید کا تم انکار کرتے ہو. اپنی بات اپنے پاس رکھو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے حساب سے ہم آئیڈیو ڈالیں. ارے بابا یہ کیا کہاں دیکھو وا تخلید 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 کہتے وا کیا بات ہے. زبردست تخلید میں پورے ڈوب گئے آپ. مبارک ہو ایسی تخلید. ارے ہم بہت مسئلے میں مانتے ہیں، تم کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر بتا دیں تم توبہ کرو گے؟ دوسرا بات، تم بخاری کی پوری حدیث کو مانتے ہو، یا چلو کوئی حدیث جو ہے ایک امام ابو داؤد میں آ گئی اور دوسری حدیث امام بخاری میں آ گئی، تو تم کس کو مانو گے؟ بتاؤ، کہ امام بخاری کو مانو گے کہ امام ابو داؤد کی حدیث مانو گے؟ اور حدیث میں ہی ایک عمل پہ دو حدیثیں ہیں، تو بخاری کے کون سے حدیث پہ عمل کرو گے؟ ارے تم بات کو گھما دے رہے کہیں گزارو. کبھی بخاری پہ چلے جا رہے ہیں، پھر ترمذی پہ آ گئے، کبھی ابو داؤد پہ چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو بولا وہ جو آیت آپ کوٹ کرے اولی الامر سے، اس آیت کے ضمن میں امام ابو حنیفہ مراد ہے. بلکہ کون بولے آپ کو؟ بلکہ پوچھ رہا ہوں، یہ تفسیر کرنے والوں میں کون بولے اس سے مراد ابو حنیفہ کی تخلید کرو؟ بلکہ کون بولے؟ ان کا نام بولو. ہاں وہ اپنا بغض تم نے نکالا کہ بھائی تم کو ائمہ اربعہ سے اتنا چڑ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان لوگوں سے اتنی چڑ ہے، اتنا بغض ہے، یہ تمہاری ظاہر ہے. باقی بخاری شریف سے ہم کو کیوں چڑ ہوگی؟ جبکہ اس میں کثرت سے راوی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، سب ٹوٹل راوی چاروں ائمہ کے ہیں، ائمہ اربعہ کے ہیں. تو ہم ان کو کیوں چڑ ہوگی؟ بھائی وہ تو ہمارے ہیں، ہمارے گھر کے ہیں. یہ تم کو چڑ ہے، تم بخاری کو پورا نہیں مانتے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، تم قرآن کو بھی پورا نہیں مانتے. اپنی مرضی سے جو تمہاری خواہشات نفسانی چاہتی ہے اس کو مانتے ہو اور باقی چھوڑ دیتے ہو. یہ تمہاری کمی ہے. اب تم کو بخاری شریف کے بارے میں بھی کیا بتاؤں، حنفیوں نے کتنی خدمت کی. بخاری شریف کی ساری شروعات بہترین ہے، وہ شافعی اور حنفیوں نے کی ہے. تو ہم کو کیوں چڑ ہے؟ اسی سے تمہارے علماء خوشہ چاہیے. ارے پھر گھما دے رہے ہیں بات کو کہیں کو گھما رہے ہیں بھائی آپ. میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں، اگر چڑ ہوتی تو رحمہ اللہ تھوڑی بولتے تھے. اگر چڑ ہوتی تو دوسری ٹاپک نکال دیتے تھے نا. چڑ تو آپ کو ہو رہی، جس امام کا نام لے کے اس امام کو خالی روٹیاں سیک رہے، اس امام کے نام پہ روٹیاں سیک رہے. خیر اللہ بہتر جانے. میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں، اولی الامر سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تخلید کرنا ہے. یہ کون بولے؟ ذرا وہ تفسیر لگاؤ میرے کو، بلا میں. استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی لعنت ہو الزام لگانے والوں پر، بے شمار لعنت ہو. اور اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو تو ہم واقعی میں مرتد ہو جائیں، کفر کی موت مر لیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس بات میں ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، یا پھر آپ کی شرارتی سے جو اللہ بہتر چاہے. اگر جھوٹا الزام لگا دے رہے تو پھر بھی آپ کفر کی موت مرنا، یا اللہ جو بہتر چاہے وہ کر دے. پہلے تو ائمہ اربعہ کو ساتھ میں لے کے چلے، آپ سب کو چھوڑ دیا، ساری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ بغض نکالنے لگے. واہ بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے تم کو اصل میں بغض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ہے. واہ بھائی واہ. ہم تو کہتے ہیں بھائی کہ اولی الامر منکم سے جو صحابی رسول نے کہا کہ وہ عالم
उससे मुराद उलमा और फ़ुक़हा है। तो क्या आइम्मा अरबा को तुम उलमा फ़ुक़हा नहीं मानते? तो उससे मुराद वाकई वही है। अतः तुम इनकार कर दो भाई आए उलमा फ़ुक़हा नहीं है, तो बात दूसरी दलील से बात करेंगे। अरे बाबा, ये तो तुम तफसीर कर रहे ना उसकी। हाँ, उसकी तो तुम तफसीर कर रहे हैं। हाँ, उसकी तफसीर तुम कर रहे हैं, वो भी मुक़ल्लिद। मुक़ल्लिद तफसीर कैसा करता? मुक़ल्लिद जाहिल होता है। वो खुद कहता है कि भाई मैं खुद से नहीं समझ सकता हूँ किताब व सुन्नत को, लिहाजा मैं तकलीद। अब यहाँ पर जो है तफसीर कर दे रहे हैं आप, मुफस्सिर हो गए। ये बड़े बड़े जो है सो कामा मत करो, और भी जो है ज़िल्लत के अंदर चले जाते। पहले जो है अनपढ़ जाहिल होके जो है तकलीद कर रहे हैं। मेरे को बोला ना, उनका नाम बताओ। इस आयत के ज़िमन में, उलिल अम्र के ज़िमन में वो कौन है जो आपको इमाम अबू हनीफा ही मुराद है यहाँ पे, लिहाजा उनकी तकलीद करो। बल्कि आपको कौन बोले कुछ हमें उनका। जो बुखारी शरीफ लिखी गई है ना, वो बगैर तकलीद के नहीं लिखी गई, वो तकलीद पे ही है। बेटा तुम एक भी चीज़ तकलीद का, एक भी हदीस तुम बगैर तकलीद का तुम मान के बताओ तो मैं जानूँ हाँ भाई तुम्हारे पास कितना इल्म है। हैं? पहले तुम अपना मसलक बयान करो, और तुम तकलीद पे बात करना है तो तकलीद पे बात करो। तुम तकलीद का इनकार करके कुछ अपनी नमाज भी साबित नहीं कर सकते। जितने उसूल हदीस बने हैं ना, वे सारे तकलीद पे बने हैं। उसूल हदीस जब नहीं मानोगे तो हदीस क्या मानोगे? हैं? अरे बात को घुमाते जा रहे हैं यारो, खाली तुम टाइम पास करने, तुम्हारे जाने बहुत टाइम दिख रहा मेरे को। खाली इमामों के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं तुम लोग। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप जो आयत कोट करे उलिल अम्र की, इस आयत के ज़िमन में वो कौन से मुफस्सिर है, या कौन से आलिम दीन हैं, या वो कौन से अइम्मा हैं जो आपको बोले कि इससे मुराद इमाम अबू हनीफ़ा है? बल्कि आपको कौन बोले पूछ रहा हूँ मैं, उनका नाम बताओ बोल रहा हूँ। तो फिर बात को घुमा दे रहे हैं। मतलब तुमको कौन सी दलील चाहिए? अल्लाह ताला जब फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो और उलिल अम्र मिनकुम की अतात करो, तो अल्लाह और रसूल की अतात तो वाजिब है। रहा उलिल अम्र मिनकुम, तो उससे क्या मुराद है ये हमको जानना पड़ेगा तफसीर में। और सारी तफसीरों में सबसे मोतबर तफसीर सहाबा कराम की है, जो इब्न जरीर तबरी ने अपनी तफसीर में लिखा है, और सारी तफसीर में भी यही है। और मुस्तदरक हाकिम में, दारमी में, बहुत सारी हदीसों में है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बेशुमार ताबईन, मुजाहिद हैं, अता हैं, सबसे हसन हैं, हसन बसरी, सबसे यही तफसीर मुराद है कि, और पूरे आइम्मा मुफस्सिरीन का इजमा है इस पर, सारे तफसीरों का इस पर इजमा है। तफसीर इब्न कसीर ले लो, तफसीर कुर्तुबी ले लो, तफसीर जरीर ले लो, तुम्हारे अहले हदीस लोगों की तफसीर ले लो, तफसीर फतहुल बयान ले लो, फतहुल कदीर ले लो, जिसका तफसीर ले लो सबका यही इत्तेफाक है कि इससे मुराद फ़ुक़हा और उलमा है। यहाँ तक कि तुम्हारे अल्लामा इब्न क़य्यिम ने भी वही कहा है, फ़ुक़हा और उलमा। तो अब फ़ुक़हा और उलमा हमको ढूंढना पड़ेगा, तो हम ढूंढते हैं भाई। तो उसमें फ़ुक़हा और उलमा में हम आइम्मा अरबा को भी पाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस आयत के उमूम में वो दाखिल है, जिस तरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उमूम में सारे सहाबा दाखिल हैं। समझे वे? अलग अलग नाम थोड़ी बताया जाएगा। अरे बाबा, जो आप बात बोल रहे हैं वही काश के तुम्हारे को समझ में आ जाती, तो तुम जो है सो समझ जाते कि जितने भी आप नाम बताए पूरा सही है। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप सारों को कहाँ छोड़ दिए पूरों को? आप खाली एक का रट्टा लगा के बैठे ना, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा, बल्कि रट्टा तो आप लगाए नहीं। इस आयत में तो क्या बोल रहे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा तो नहीं बोल रहे ना, बाकी के औरों को क्यों छोड़े फिर? या फिर मेरे को उनका नाम बता दो जो बोले कि नहीं, अब बाकी का किसका भी कबूल नहीं होता, सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा का ही मुक़ल्लिद बने तो वो इस्लाम फॉलो सही है। बल्कि ये कौन बोले आपको? बल्कि ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। सारे तो हम मानते, लेकिन आप सारे कहाँ मानते? खाली ज़बान से बोल रहे हैं सारे है तो कहाँ मुराद है, मगर सारों को छोड़ के एक को फिक्स कई को हो गए। वो फिक्स हुए कई को, वो पूछ रहा हूँ मैं, कौन बोले आपको ये एक कुछ फॉलो करो? बल्कि आपको कौन बोले, और ये तफसीर कौन करे?
भाई तुम्हारे पास लगता है अकल की कमी है, बहुत अकल की कमी है। चलो अच्छा ये बता दो, तुम बुखारी और मुस्लिम को, चलो ये बुखारी शरीफ से लेते हैं क्योंकि बुखारी को तुम सबसे ज़्यादा मोतबर मानते हो। तो ये बता दो बुखारी शरीफ जो है ये कौन से कुरान और हदीस में बताया गया है कि ये बुखारी शरीफ को मानना सही है, और उसमें जितनी हदीसें हैं सब सही हैं, जिसको इमाम बुखारी ने सही कहा वो सब सही हैं। तुम कुरान और हदीस में इसका जवाब दे सकते हो, बताओ। फिर बात को घुमा दे रहे हैं, मुक़ल्लिद हो और वो एक टॉपिक पे टिक कर गुफ्तगू कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पक्की बात बोल रहा हूँ आपको, जब से पूछ रहा हूँ मैं। आप जो उलुल अम्र बोले और उसकी तफसीर भी बयान कर रही, तो इतनी जो नामा ले लिया आप ना, तो उसके अंदर आपको किसने कहा? सारे लोगों ने तो कहा यहाँ पर अहले इल्म मुराद है। अहले इल्म में आपको किसने कहा कि इमाम अबू हनीफा है इससे मुराद बोल के? क्योंकि आप सारों को छोड़ के इमाम अबू हनीफा की मैं मुक़ल्लिद हूँ बोल रहे हैं ना। तो ये कौन बोले आपको? ये कौन से मुफस्सिर तफसीर करके बोले कि सारों का जो है सो छोड़ दो, हमको एतबार है खाली इमाम अबू हनीफा पर ही, अब इनकी अंधी तखलीद करो? बल्कि ये कौन बोले, पूछ रहा हूँ मैं आपको। तुमको कोई दलील आती है? तुम खाली ये कर रहे हो जा रहे। मैंने सारी आइडियो में दे दी है, तुमको बता दिया है, सारी तफसील बता दी है, तुम उसको लगता है सुनते नहीं क्या? सुनो तो सुनो, अच्छे सुनो। तुमने कहा कि मुक़ल्लिद जाहिल होता है, इसकी दलील तुम कुरान और हदीस पे दो ज़रा। तुमने क्या कहा? मुक़ल्लिद जाहिल होता है, इसकी दलील तुम कुरान और हदीस से दो। बाकी मैंने तफसीरें तुमको समझा दी कि उलिल अम्र मिनकुम में जो भी आलिम फ़कीह है सब उसमें दाखिल हैं, उसमें अइम्मा अरबा भी है, समझे? फिर बात को घुमा दे रहे हैं, मुक़ल्लिद हो और वो एक टॉपिक पे टिक कर गुफ्तगू कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो मैंने आपको बराबर, वाक़ई में मुक़ल्लिद हो और क्या बोलते नकली जाली डुप्लिकेट अगर मुक़ल्लिद हो तो फिर टॉपिक चेंज कर लो। जेन्यून असल सही में मुक़ल्लिद हो तो ये बताओ कि आप जो आयत कोट करे वहाँ पर आपने ही कहा और भी तफासिर के भी नाम आपने लिए। तो मतलब सबको एक साथ मानना है, तुम्हारा ये कहने का मतलब है? तुम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो भाई, ये बताओ। तुम कहना क्या चाहते हो? यानी चारों हक पर हैं लेकिन चारों को एक साथ मानो, ये कहना चाहते हो? ये बताओ। देखो फिर वही बात, सही बोलते मुक़ल्लिद जाहिल होता है बोल के। अरे भाई ये तो सही बोले आइम्मा मुहद्दिसीन, सही बोले, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, कि मुक़ल्लिद वाक़ई में जाहिल होता है। जब से क्या टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे तुम दीवाने हो गए, अब फिर नया पूछ रहे कि तुम्हारे को क्या टॉपिक पे बात करना है। मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ ऑडियो में कि आप जो आयत कोट करे उलिल अम्र बोल के, उसके अंदर कौन सी ऐसी तफसीर है, कौन से वो मुफस्सिर है, कौन से वो मुफक्किर है, कौन से वो इमाम हैं जिन्होंने कहा कि इस आयत में जो उलिल अम्र है इससे मुराद इमाम अबू हनीफा है और इनकी अंधी तकलीद करो? बल्कि कौन बोले, पूछ रहा हूँ मैं आपको, उनका नाम बताओ कौन बोले। इससे मुराद इमाम अबू हनीफा ही है, बाकी के कोई भी नहीं है। बल्कि हम तो सबको ले रहे, लेकिन आप तो वन मैन शो कर ले रहे, हम लेंगे तो मानेंगे तो इमाम अबू हनीफा की मानेंगे, तो ये इनकी च मानो बल्कि कौन बोले, पूछ रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अच्छा अच्छा, तो आपको ऐसा नाम चाहिए, किसी ने बताया कि नाम है, ठीक है। ये बता दो कि इतने उलमा फुक़हा गुजरे हैं, तो इस तरह से तो कोई ये नहीं बता पाएगा भाई कि इमाम बुखारी जो है वो भी उलिल अम्र मिनकुम में शामिल है। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा डायरेक्ट नाम लेके। हाँ भाई, ऐसा किसी ने कहा? अरे बेवकूफ़, जितनी मैंने तफसीरें बयान की या जितने उलमा है सब, इन सारे लोग इस पर इत्तफाक है कि अइम्मा अरबा फ़क़ीह मुज्तहिद और आलिम है, ये फ़ुक़हा और उलमा के गिरोह में से है, सबका यही मानना है। तो जाहिर सी बात है, और आलिम है, ये फ़ुक़हा और उलमा के गिरोह में से है, सबका यही मानना है। तो जाहिर सी बात है, जब उलिल अम्र से मुराद उलमा फ़ुक़हा हैं तो वो अपने आप उसमें वो दाखिल हैं, और गोया कि जितने लोगों ने उनको उलमा फ़ुक़हा माना है, चारों अइम्मा को, तो वो इस आयत के उमूम में उनको दाखिल मानते हैं, ये खुद ब खुद है। और तुमने एक चीज़ कही, चलो ठीक है, तुम इसी उसूल पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने कहा कि मुक़ल्लिद जाहिल होता है, तो उसकी मुझे दलील दो, किसने कहा? कुरान और हदीस से ज़रा बताओ। देखो फिर वही बात, सही बोलते मुक़ल्लिद जाहिल होता है बोल के। अरे भाई ये तो सही बोले आइम्मा मुहद्दिसीन, सही बोले, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, कि मुक़ल्लिद वाक़ई में जाहिल होता है। जब से क्या टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे तुम दीवाने हो गए,
اب پھر نیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے کو کیا ٹاپک پہ بات کرنا ہے. میں آپ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں آڈیو میں کہ آپ جو آیت کوٹ کرے اولی الامر بول کے، اس کے اندر کون سی ایسی تفسیر ہے، کون سے وہ مفسر ہے، کون سے وہ مفکر ہے، کون سے وہ امام ہیں جنہوں نے کہا کہ اس آیت میں جو اولی الامر ہے اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے اور ان کے اندر تقلید کرو بول کے. کون بولے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، ان کا نام بتاؤ کون بولے. استغفر اللہ، پھر بات کو گھما دے رہے ہیں یارو تم. کس نے کہا؟ میں بتاؤں گا. وہ اس کے اوپر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح الکتاب اگر کوئی ہے وہ تو صحیح بخاری ہے بولے. اس پہ تو سب کا ہے، لیکن سب کام بولے کہ جو ہے اولی الامر سے مراد امام ابو حنیفہ ہے بول کے. یہ بتاؤ کیا الٹی کھوپڑی کے یارو تم لوگ؟ کتنے بار پوچھ رہا ہوں، ایک بات بول رہے ہی نہیں. بھائی غیر کا مقلد ہو اور وہ جھوٹ مکاری نہ کرے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. تم نے ایک آئیڈیو میں کہا کہ بھائی مقلد جاہل ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی تم اس کی مجھے دلیل دے دو قرآن و حدیث سے. تم قرآن و حدیث صرف مانتے ہو، تقلید نہیں مانتے، تو تقلید تم نہیں کرو گے. قرآن و حدیث سے دے دو تو تمہاری ادھر ادھر بھاگ رہے. اب تم نے کہا کہ بھائی ان کو نام لے کے دلیل دو. واہ بھائی واہ. یہ بتاؤ تم بتاؤ، خالی تم چاروں ائمہ کو علماء فقہا میں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ہاں یا نہ؟ یا جتنے مفسرین ہیں سب ان کو علماء فقہا میں نہیں مانتے کہ یا مانتے ہیں؟ ہاں یا نہ یہ بتاؤ، پھر آگے میں بولتا ہوں. ارے شیعہ رافضی انگریز کے پلے، تو نے اوپر میں کہا کہ ارے بابا میری پوری بات کو چھوڑ کے تمہارے کو خالی ٹاپک کیسا چینج کروں؟ اس لیے کیا بول رہا ہوں میں، مقلد ہو اگر وہ بھی اندھے جاہل ڈپلیکیٹ نقلی، تو وہی ٹاپک چینج کرو. میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں، آپ جو اولی الامر کی بات لائے ہیں اس آیت کے ضمن میں چاہے آپ کئی تفسیر لیے نا نام، اس کے اندر تو سب نے کہا اہل علم، اس نے سب نے کہا اہل علم ہے، فقہا مراد ہے اس سے. تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ جس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے بول کے کون بولے؟ آپ کو کیوں کر رہے ہیں آپ ان کی تقلید؟ وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. اگر ہم صحیح بخاری کو مان رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے تو وہ پرابلم آپ کا ہے. اگر سورج دن میں اگر چمگادڑ کو نظر نہیں آ رہا تو پرابلم چمگادڑ کی آنکھ کا ہے، سورج کا پرابلم نہیں ہے. تو ویسے ہی آپ کا پرابلم ہے وہ، سمجھے؟ میں سوال ایک کر رہا ہوں، بات کو گھما دے رہے ہیں. کون سا مدعا حضرت؟ کون سا؟ ارے تم اس پہ بات نہیں کر پاؤ گے، تمہارے پاس عقل علم نہیں ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ ائمہ اربعہ کو تم علماء فقہا کو علماء فقہا میں مانتے ہو، تو بولتے ہو کچھ جواب ہی نہیں ہے تمہارا. چلو تم اپنا عمل جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت کرو. ارے میں جو پوچھا اس کا جواب دے دو بابا. یہ کتنے ٹاپکاں چھیڑیں گے آخر؟ تم بولو. 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا. بولو نا آپ کو میں 2 ہی منٹ، میرے پاس زیادہ وقت ہے بھی. تو تم تقلید نہیں کر رہے کیا؟ تم تقلید نہیں کرتے؟ یہ بتاؤ، صاف صاف بولو، تم تقلید کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے بابا پھر کہیں کو گھما دے رہے ہیں بات کو. میں جو سوال کرا آپ کو کہ این اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پر ہے، یہ آپ اپنا عقیدہ بتا دو. بھائی اجماع کو ماننا تقلید نہیں ہے، تو ثابت کر دینا کہ اجماع قرآن و حدیث سے ہے، تو بتا دے. اچھا اجماع بھی قرآن حدیث سے نہیں مانتے آپ؟ ہاں اجماع قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اچھا اس کے بھی منکر ہو گئے. ارے یہ کوسا مخلد نکل کے آ گیا بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. اچھا اب اس کے اندر بھی تقلید میں بھی الگ الگ کیٹیگری بن گئے کیا؟ یہ سب چھوڑ دو، پہلے گھماؤ ان کو بات کو. کتنا ضلالت اور رسوائی ہوں گے یار تم. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے خیال سے تو ادھر ادھر بھاگے گا، اپنا عقیدہ بھی ظاہر نہیں کرے گا. تمہارا عقیدہ کیا ہے ابھی تک ظاہر نہیں کیے. ارے میں تو تمہارے عقیدے کو جہمیہ کا اور معتزلہ کا ثابت کر دیا. پہلے سے توبہ تو بھی کرو، یا پھر اپنے عقیدے کی دلیل لگاؤ، اس کے بعد آگے بات ہوگی نا. آپ نے جو عقیدہ بیان کیا اللہ ہر جگہ ہے، یہ تو جہمیہ کا اور معتزلہ کا عقیدہ ہے. یا تو توبہ کرو نا، تو پھر اس کی دلیل دے دو وہ رونا میں، اس کے بعد آگے بات ہوگی. اچھا نیچے اسکین دیا ہوں دیکھ، وہ جہمیہ عالم ہے کہ کیا ہے، معتزلہ ہے؟ اپنی بات اپنے پاس. یہ دلیل ہے آپ کی. یہ کہیں کو آ گیا بیچ میں. اب آپ کے عقیدے کو تو ہم جہمیہ کا اور معتزلہ کا ثابت کر دیے.
اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں تو پہلے توبہ کرو، یا پھر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ کون سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، اسی کتاب میں آپ پڑھے وہ بتا دو۔ یہ پوسٹنگ بازی تو کر رہے ہیں آپ، مگر اپنی بات اپنے پاس رکھ۔ میں نے یہ کہا کہ بھائی اجماع قرآن و حدیث سے ثابت کر کہ اجماع حجت ہے، میں نے یہ کہا۔ تیرے پاس جب دم نہیں ہے تو اپنی بات بیچ میں کیوں گھسیٹتا ہے؟ ہم تو تقلید کرتے ہیں، ہم اجماع قیاس دونوں سب مانتے ہیں، چار چیز، لیکن تم خالی بولتے ہو نا قرآن و حدیث مانتے ہیں، تو تم اجماع پھر کہاں سے آ گئے؟ تم قرآن و حدیث سے اجماع ثابت کرو پھر مانو نا، اپنی بات اپنے پاس رکھنا، دوبارہ مت اپنی بات چلانا، صرف دلائل دینا، دلائل نہیں رہتی ہے بیچ میں آ جاتے ہو۔ تو وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں، قرآن حدیث کو مان رہے ہیں تو قرآن حدیث سے اجماع ثابت نہیں ہے تو بول دو ہاں قرآن حدیث اجماع سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے فقہ سے ثابت ہے، بلکہ بولو اجماع، تو میں آپ کو بولتا ہوں۔ مگر یہ بات کو گھمانے کی ہے بات، آپ چلو جب اجماع کو مانتے بول رہے ہیں تو پھر اجماع نقل کر دیا اہل سنت والجماعت کا، وہ بھی کون؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مان رہے ہیں آپ، یہ تو غلطی آپ کی ہے۔ توبہ کر لو اپنے جہمیہ عقیدے سے، معتزلہ عقیدے سے۔ ارے میں آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ تمہارے اہل حدیث یا غیر مقلد عالم ہے، تم ان کو پتہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے، یا ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہو، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ جہمیہ ہے یا معتزلہ ہے، اور تم اپنا عقیدہ تو ظاہر کرو، پہلے اپنا دعویٰ پیش کرو۔ ارے یہ گھماؤ نکو بات کو، موقع ہے دیکھو، ابھی بھی انالائز کرا دیا میں آپ کو اجماع نقل کرا کے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، توبہ کر لو پہلے، یہ جہمیہ اور معتزلہ عقیدے سے توبہ کر لو پہلے، یا پھر اپنے عقیدے کی دلیل دے دو، یا ہم توبہ کر لیں گے، یہ پوسٹنگ بازی کرنا چھوڑ دو۔ میں یہ سب ٹائپنگ کر کے وائس ٹاپک چینج کر کے گھما لو نکو، وقت برباد مت کرو۔ کیا ہوا جہمیہ اور معتزلہ عقیدے والوں؟ ارے بابا پہلے آپ اپنا عقیدہ تو درست کر لو، جن کا عقیدہ ہی جہمیہ کا معتزلہ کا غلیظ عقیدہ ہو، اب ان سے پھر کیا آگے گفتگو کرنا ہے؟ پہلے توبہ کرو، توبہ، یہ جہمیہ اور معتزلہ عقیدے سے توبہ کر لو، اس کے بعد آگے نئی سرے سے گفتگو ہوگی، یا پھر جو آپ نے عقیدہ بیان کیا وہ عقیدے کی دلیل لگا دو۔ کب سے بول رہا ہوں میں، ٹائم۔ توبہ کرو جہمیہ عقیدے والو، معتزلہ عقیدے والو، توبہ کرو توبہ۔ دیکھو اندھی تقلید کا نتیجہ کیا نکلا کہ عقیدہ جہمیہ کا معتزلہ کا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا تم لوگوں کو، تمہاری اندھی تقلید میں پڑے ہوئے تم لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، پہلے توبہ کر لو یا پھر دلیل لگا دو۔ کیا ہو گیا جہمیہ اور معتزلہ عقیدے والو، توبہ کرو توبہ، اگر ضمیر زندہ ہے توبہ کرو، واقعی میں اللہ کا ڈر ہے، کتاب و سنت سے محبت ہے، توبہ کرو، یہ جہمیہ اور معتزلہ عقیدے سے توبہ کرو، یا پھر دلیل لگا دو۔ ہم نے آپ کے جو عقیدہ آپ نے بیان کیا، اس کو ہم نے جہمیہ کا اور معتزلہ کا ثابت کیا اجماع سے، الحمدللہ، بارک اللہ، یا تو توبہ کر لو یا پھر جو ہے تو اپنے عقیدے کی دلیل لگا دو پہلے، اور وقت آپ برباد کریں جہمیہ اور معتزلہ کا عقیدہ رکھنے والوں، وقت برباد مت کرو اپنا، توبہ کرو توبہ۔ یہ غلیظ عقیدہ، دیکھو کیا نتیجہ نکلا تمہاری گندی تقلید کا، عقیدہ جہمیہ کا ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، واہ زبردست تقلید کی برکت دیکھو۔ چلو بھائی، میں جو وقت دیا تھا وہ وقت میں نہ اپنے جہمیہ عقیدے سے توبہ کرے، نہ اپنے عقیدے کی دلیل لگائے، تو اللہ ہی آپ کے اوپر رحم کرے۔ بس اتنا ہی کہہ کر میں بدائی لینا چاہتا ہوں سارے گروپ سے۔ اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں بھائیوں، لیکن یہ جو جہمیہ کا اور معتزلہ کا عقیدہ رکھنے والوں سے دبن گزارش ہے کہ بھائی جلد سے جلد توبہ کرو، پہلے ایسی وبا چل رہی بیماری کی، کرونا وائرس کی، وہ آ کے تم پر حملہ نہ کر دے اور تمہاری موت نہ ہو جائے یہ غلیظ عقیدے میں، جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے میں۔ اس لیے توبہ کر لو، اور صحیح عقیدہ کتاب و سنت کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ مان لو، اللہ توبہ۔ ارے پہلے آپ اپنے عقیدے سے توبہ کرو، یہ جہمیہ عقیدے سے، اس کے بعد بتائیں گے۔ عقیدہ جہمیہ کا رکھ لیں گے، عقیدہ معتزلہ کا رکھ لیں گے، آپ سے کیا گفتگو کروں؟ ذرا اس کے اندر ایک دلیل دیکھو، صرف ایک آیت کے اوپر بولنا چاہ رہا ہوں میں، اس میں انہوں نے ایک دلیل دی، کیا دی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن، ہم، مطلب اللہ تعالیٰ قریب ہے،
ٹھیک ہے. تو پھر قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، یہ اس لیے بولتے ہیں مقلد جاہل ہوتا ہے بول کے، خالی نہیں بولتے، بولے تو غصہ آتا ہے لوگ کو. اب سنو، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، مطلب اللہ تعالیٰ لا کے دیے، نے جبرائیل علیہ السلام سے بھیجے. ہاں آپ بولیں گے نہیں جبرائیل سے بھیجیں گے، تو پھر وہاں انا نحن نزل اللہ رحم کرے، استغفر اللہ، وہ نحن اقرب الیہ میں پھر یہاں پر اللہ کو کیسا لے رہی مراد، فرشتے کو کیسا نہیں لے رہی. حالانکہ تفسیر جب آپ پڑھیں گے نکال کے، چاہے تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر بغوی پڑھو، یا آپ جو ہے تفسیر المصباح المنیر پڑھو، اس کے اندر یہی ہے کہ وہاں پر اللہ نہیں بلکہ وہاں پر اللہ کے فرشتے ہیں. مگر یہ جاہل مقلد ان کو کیا معلوم بولو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید لا کے دیے بولنا، جبرائیل علیہ السلام لا کے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ خود لا کے دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ معنی نکل رہا. ارے بھائی اپنا تو عقیدہ بیان کر، کون سا عقیدہ صحیح ہے وہ تو بتا دے. ہاں اتنا ڈرا ہوا ہے، عقیدہ پوچھ رہا ہوں، اپنا عقیدہ بابا پہلے جہمیہ اور معتزلہ عقیدے سے توبہ کرو. پہلے سب سے پہلے یہ جو جہمیہ کا اور معتزلہ کا عقیدہ ہے اس سے توبہ کرو. دیکھو اندھی تخلیق کی برکت کیسی ہو گئی. اندھی تخلیق کی برکت یہ ہو گئی کہ جہمیہ کا بھی عقیدہ رکھ لیے، پتہ ہی نہیں چلا. جہمیہ کا بھی عقیدہ آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا. تخلیق کی کیا برکت ہے، واہ. ارے جہمیہ کا عقیدہ ہے یہ کس نے کہا؟ اور دوسرا ٹھیک ہے جہمیہ کا عقیدہ اگر یہ ہے تو صحیح عقیدہ کیا ہے وہ تو بتا دے. اتنا ڈرا ہوا کیوں بھائی؟ تم کو اپنا عقیدہ بتانے میں اتنا ڈر ہے، اتنا پریشانی ہے، مطلب عقیدہ نہیں بتا پا رہا ہے تو. ہاں دیکھیں قبول تو کر لیے تو توبہ کر لو. پہلے یہ جہمیہ عقیدے سے توبہ کر لو، پھر اگر میں عقیدہ بتایا تو پھر اس کے اوپر الجھیں گے بعد میں. میں آپ کو بھاگ نہیں رہا ہوں، بھاگ آپ رہے، نہ توبہ کر رہے نہ اپنی عقیدے کی دلیل دے رہے. دیکھو مقلد بننے کا کیا بڑا فائدہ ہوا تمہارے کو، کیا تمہاری تخلیق کام آ گئی. یہاں پر الٹا تخلیق کی برکت یہ ہو گئی کہ اندھی تخلیق کی برکت یہ ہو گئی کہ تمہارا عقیدہ بھی جہمیہ کا نکل گیا، تبھی تم کو پتہ نہیں چلا. معتزلہ کا بھی بن گیا، تب بھی پتہ نہیں چلا. زبردست تخلیق کی برکت ہی برکت ہے. پھر ایسی تخلیق میں تو سب کو بلانا چاہیے نا. معتزلہ کا عقیدہ رکھنے والوں توبہ کرو توبہ. ارے بابا میں جو دلیل دینا تھا دے دیا، اب آپ دو باتیں بولو خالی، توبہ کرتے یا نہیں کرتے. اگر نہیں کر رہے ہیں توبہ تو پھر تم جو عقیدہ بیان کرے اللہ ہر جگہ ہے یہ امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دو. آپ بولے نا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے سو امام ابو حنیفہ سے کے برابر ہے. اگر تم نقلی ڈپلیکیٹ جعلی مقلد نہیں ہو تو ذرا ثابت کر دو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے. جلدی ثابت کر دو، باقی کا چھوڑو. میں تو اجماع نقل کر دیا الحمدللہ کہ تاریخ میں کسی نے نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، کسی نے نہیں کہا. یہ کس نے کہا؟ جہمیہ نے، معتزلہ نے. تو پہلے تم جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے سے توبہ کرو، اس کے بعد آگے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہہ رہا ہوں عمر صاحب ان پہ ذرا لگڑا مارو. میں نے گروپ کو لاک کر دیا ہے، آپ ہی دونوں بات کریں. میں نے گروپ کو لاک کر دیا ہے. ارے بابا خالی پوسٹنگ کا علم حاصل کرتے کیا یہ اندھے جاہل مقلد؟ تم جو پوسٹ کرے میرے نمبر کو ٹیگ کر کے، انہوں جو آیتیں کوٹ کر رہے اس پہ آ کے ہمت کر کے بات کرو نا. کیوں ہمت نہیں کر رہے تم؟ خالی پوسٹنگ کرنے آتا تم لوگوں کو، اندھی تقلید کرنے آتا، تھوڑی تحقیق کرنے نہیں آتا. بازار کو جا کے کیا لینا ہے، کیا کھانے پینے، یہ سب جگہ عقل لڑاتے. دین کے معاملے میں عقل نہیں لڑا کے کوئی بھی بول دیے تو یہ اچھا یقین کر لیتے اور اس کا نام دیتے تقلید. یہ اندھی تقلید ہے بابا، اندھی تقلید سے باہر آؤ. ہاں ایک بار چیک کر لو. یہ دیکھو اندھی تقلید کا نتیجہ کیا نکلا، مقلد بننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا عقیدہ جہمیہ کا معتزلہ کا ہو گیا. پھر بھی تم لوگ توبہ میں تم کو جو ہے توفیق نہیں مل رہی توبہ کرنے کی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پوسٹنگ نہیں کری ہے میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے اور آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. لیکن اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ پوری ویڈیو تک نہیں دیکھو گے.
اور ابھی تک آپ نے اپنا عقیدہ پیش نہیں کرا، تو آپ کے ساتھ آپ کی گفتگو جن سے ہو رہی ہے ان سے کریں۔ میں نے آپ کو ایڈمن بنا دیا ہے، آپ عمر صاحب ہیں یہ، ان سے بات کیجئے، اور جب ہم سے بات کرنی ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی بات کریں گے۔ پہلے آپ ان کی بات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر خالی پوسٹنگ کر دیا یارو، تم پوسٹنگ کرے نا تو پھر آ کے گفتگو کرو۔ تمہارے عالم جو ہے اتنے بڑے بڑے قرآن کی آیتیں دے رہے، آؤ آ کے گفتگو کرو، برو نا۔ بھائی یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ کے جو اکابر ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے، ثناء اللہ امرتسری اور نذیر حسین دہلوی، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ارے بھائی ہم مقلد نہیں ہے، جاہل، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو عقیدہ بیان کیا نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ کس صحابی کا یا تابعین کا یا تبع تابعین کا ہے؟ ذرا جلدی دلیل لگا دو۔ ارے بابا تم دلیل نہیں دے سکتے، سمجھ میں آ گیا میرے کو، وقت برباد کرنے کے لیے کب تک یہ تقلید کو بچاتے ہیں، اندھی گمراہی کو۔ دیکھو تقلید کا نتیجہ کیا نکلا، اندھی گمراہیت کا نتیجہ یہی نکلا، یہ تقلید کی برکت ہے، برکت۔ کیا برکت ہوئی کہ عقیدہ ہمارا جہمیہ کا ہو گیا، معتزلہ کا ہو گیا، کوئی فکر کی کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، مگر تقلید کی بڑی چرچا کریں گے، تقلید کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ واقعی میں وہ مکے کے جو لوگ تھے نا، کفار اور مشرکین، ان کو یاد آ رہا، کچھ بھی ہو جاؤ لیکن اپنے لوگوں کی بات کو نہیں چھوڑنا۔ پہلی بات، اجماع کہاں نقل کرا ہے؟ ابن جوزی کی کتاب تو ہے نہیں، تم نے گوگل پیش اردو کیا ہے، تو کیا اردو میں ابن جوزی نے تم نے تو بہت سی حدیثوں کو تم نے ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و بسنتی خلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ اور کہاں تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لازم پکڑا؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو تم نے ٹھکرا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم تو اتنے بڑے دجال ہو، کذاب ہو، تمہاری کیا حقیقت بیان کی جائے؟ تمہارے اندر تو ان کی صفت پائی جاتی ہے، منافقت والی، دجالیت، کذابیت والی قرآن مجید کی یہ آیات، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، نص ہے نا، یہ حکم تو سب پہ ہوگا نا۔ تو یہ صحابہ رضوان اجمعین نے پڑھا، ولی عمر تو اس وقت تھے، ان کی تقلید کی، اگر نہ کی تو کیا قرآن مجید کے خلاف ان کا عمل نہیں رہا؟ بس آ گئے، اوقات دکھا دی، آ گئے بس اسی چیز پر۔ یہ میں سوچ رہا تھا اسی چیز پر اتر آؤ گے، خباثت دکھاؤ گے، اگر اب کوئی جواب بنے گا نہیں اسی چیز پر آ جاؤ گے۔ وہی اصل میں نا وہ سکھایا جاتا ہے نا، پڑھایا جاتا ہے، البنیہ وغیرہ کی کتابوں میں یہی سب لکھا ہوا ہے۔ شیخ توصیف شیطانیہ اور یہ طالب الرحمانیہ، یہ سب یہی سکھاتے ہیں تم لوگوں کو، خود تو سامنے نہیں آتے ہیں، یہی تم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ یہی ایسی طرح کی جا کے گندگی پھیلاؤ جا کر۔ آگے اوقات پر کبھی علمی بحث نہ کرنا۔ تمہیں کتنی آتی ہے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنا دو۔ یہ بتا دی اولی الامر منکم، تو پہلے ولی الامر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے، تو کیا صحابہ کرام نے ان کی تقلید کی یا نہیں کی؟ تو اس کی بتا دیں مجھے۔ یہ کون سی تفسیر میں ہے تمہاری؟ کوئی تمہارے علماء کی کوئی تفسیر میں ہے کہ یہاں اولی الامر سے صرف مراد حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ کون سی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ دکھانا کوئی تفسیر کی کتاب کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ اولی الامر سے مراد صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دکھاؤ بیٹا، شاباش، دکھاؤ جلدی سے۔ یہ اب ان کی صفت مت پیدا کرنا اپنے اندر، بھاگنے والی البنیہ وغیرہ کی، جو ادھورا بتایا، ادھورا نہیں بتایا، اور انگریزوں کی غلامی کرتے رہے اور چلے گئے۔ شاباش، جلدی بتاؤ۔ اولی الامر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف مراد ہو، صرف وہی مراد ہو، دکھاؤ قرآن حدیث سے جلدی سے۔
माशाअल्लाह, अबू बकर सदीक रज़ी को वलील अमर भी नहीं मानते। माशाअल्लाह, आपका क्लिप से हो गया। वाह वाह भाई, अपनी ईमान की और निकाह की तजदीद करे। ए बेदाल की बूदम, उल्टी अकल के आदमी, वाकई अंधभक्ति करते करते इन शैतानों की तुम्हारी अकल उल्टी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हज़रत उलिल अम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उलिल अम्र में तमाम सहाबा मुराद है कि नहीं मुराद है। मैं ये कह रहा हूँ कि उलिल अम्र में सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही मुराद है, अकेले सिर्फ़ यही मुराद है। अरे बात समझा करो यार, तुम्हारी अकल उल्टी हो चुकी है। चूँकि जब ज़्यादा आदमी राह हक़ से हट जाता है, फिर राह हक़ की तरफ वो रुजू होना नहीं चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, अबू जहल अबू लहब की तरह क्या है, उसकी अकल को सल्ब कर लेते हैं कि उसको दीन समझ में आता ही नहीं है। वही काम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर वही सिफत पाई जाती है। फ़ी क़ुलूबिहिम